نماز میں دل لگتا نہیں تو کیا کریں؟ تو دیکھیں، نماز میں دل نہ لگنا یہ اولاً تو یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ یہ صرف چند افراد کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اکثریت کا مسئلہ ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، حل یہ ہے کہ جب آپ کسی شے کو حل کرنا چاہیں، کسی مسئلے کو حل کرنا چاہیں، تو اس مسئلے پر فوکس کر کے اس پر بھرپور طریقے سے توجہ دے کر اسے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کسی شے کو جتنی ترجیح آپ دیتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کوشش بھی اتنی کرتے ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ ہمارے 200-400 روپے کسی کے پاس پھنسے ہوئے تو ہمیں اتنی پرواہ نہیں ہوگی، ہم کہیں گے چلو یار دے دے گا، ارے نہیں کل نہیں پرسوں دے دے گا، ارے پرسوں نہیں ترسوں دے دے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس ہمارے 4 کروڑ روپے پھنسے ہوئے ہوں تو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جناب وہ کوئی بات نہیں ہے، کل نہیں تو پرسوں دے دے گا، پرسوں نہیں تو ترسوں دے، نہ بھی دیا تو خیر ہے، پھر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 4 کروڑ کی ترجیح ہے ہمارے پاس، 4 کروڑ کی قدر و قیمت بہت ہے۔ اب ہم اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں گے، اس کے لیے منصوبہ بنائیں گے، سوچیں گے، پلان کریں گے، رابطے کریں گے، اس سے مل، اب یہ سارا کچھ کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ نماز کے اندر توجہ تبھی ملے گی کہ جب نماز کو اہمیت دیں گے اور نماز میں خشوع نہ ہونے پر توجہ دیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب آپ اس ایک مسئلے کو لے کر یوں سمجھے کہ دنیا میں آپ کا ایک ہی کام ہے کہ آپ نے نماز توجہ سے پڑھنی، باقی سارے کاموں کو آپ لے جائیں سیکنڈ پرائرٹی کے اوپر، دوسری ترجیح کے اوپر۔ پہلی ترجیح جو ہے وہ نماز اور نماز میں خشوع و خضوع اور نماز میں توجہ کو دے دیں۔ جب آپ اس طور پہ پڑھیں گے، اب آپ نے فجر پڑھی اور فجر اس تصور سے پڑھی کہ بھائی دنیا میں میرا کام فجر پڑھنا ہی ہے، میں دنیا میں فجر پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ ظہر کی نماز آپ اس طور پہ پڑھیں گے کہ بھائی میرا کاروبار پہلی چیز نہیں ہے، نماز پہلی چیز ہے، کاروبار اس کے بعد ہے میرا۔ تو جب آپ نماز کو ایسے اہمیت دیں گے اور ہر نماز کو اس توجہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر نماز کے اندر توجہ بڑی آسانی کے ساتھ بننا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اوور آل ہے۔ دوسرا پھر اس کے ساتھ اور بہت سارے طریقے علماء کرام صوفیہ عظام نے بیان فرمائے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے جو الفاظ نماز ہے ان پر توجہ رکھیں، یا ان کے معانی یاد کر لیں اور ان کے معانی کو سوچیں، یا یہ ہے کہ یہ تصور کریں کہ میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں تو اپنے دل و دماغ میں توجہ خانہ کعبہ کی طرف رکھیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بارگاہ الہی میں خود کو حاضر سمجھیں کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ مشکل ہوتا ہے تو لہذا پھر یہ یقین رکھیں کہ خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو لہذا اس طرح کی پھر جو اعتقادات ہیں اور اس طرح کی جو سوچ ہے وہ نماز کے اندر توجہ پیدا کر دیتی ہے۔ پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع کے واقعات پڑھیں، اس کی فضیلت پڑھیں۔ جیسے اس موضوع پر بہت ساری کتابیں ہیں، علامہ ابن رجب حنبلی کی کتاب ہے الخشوع فی الصلاۃ، اور اس کے علاوہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح فیضان نماز جو امیر اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں بھی نماز کے خشوع و خضوع کے بارے میں کافی سارا مواد ہے۔ تو وہ جب آپ بار بار پڑھیں گے اور تھوڑا پڑھیں عمل کریں، تھوڑا پڑھیں عمل کریں، ایک ہی دن کے اندر سارا باب پڑھ دیا تو 4 دن شوق رہے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہیں، عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ اس سے خشوع و خضوع کی عادت بنتی رہے گی۔